شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر بھرپور انداز میں کام کر رہا ہے۔ نائب وزیراعظم اور ازبکستان کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون میں مزید اضافے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے تعاقب کی کارروائیوں کے دوران فتنہ الہندوستان کے 22 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان بلاوایوں میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں تیار کیے گئے کثیر جہتی جامع ادارہ جاتی پروگرام کے ساتھ پاکستان اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے پر تیزی سے کام کر رہا ہے، جس کا مقصد پائیدار معاشی استحکام یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بات ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بنگا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے ماحول دوست بنیادی ڈھانچے، زرعی کاروبار، ڈیجیٹل ترقی، توانائی، انسانی سرمائے، مالیاتی اصلاحات اور روزگار پیدا کرنے اور ترقی کے لیے بڑھتی ہوئی فائدہ مند نجی سرمایہ کاری کے لیے عالمی بینک کے تعاون کو سراہا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کی ترقی، خوشحالی اور وہاں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں امن اور سیکیورٹی کے لیے کوششیں مزید تیز کرے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ صوبائی حکومت کو عوام کی بہبود اور خیبر پختونخوا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت صحت اور تعلیم کے شعبوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات کر سکتی ہے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے روابط کی موجودہ رفتار کی بھی تعریف کی۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد العنانی نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے انہیں یونیسکو کا ڈائریکٹر جنرل منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور ادارے کے اہداف آگے بڑھانے کی غرض سے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے یونیسکو کے اقدامات کے لیے پاکستان کی حمایت کا اظہار کیا اور تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں مسلسل تعاون پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی استحکام کے تسلسل، غیر ملکی زر مبادلہ کے استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد بڑھانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں وافی انرجی پاکستان لمیٹڈ کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہی، جس نے آئندہ 2 سے 3 برسوں میں پاکستان میں $10 کروڑ تک کی سرمایہ کاری کا عندیہ دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مقامی سرمایہ کاروں کی شرکت غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی مزید حوصلہ افزائی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ محمد اورنگزیب نے ایک بنیادی پالیسی عنصر کے طور پر نجکاری اور آؤٹ سورسنگ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ نجی شعبہ تجارتی اثاثوں کے مؤثر طریقے سے انتظام کے لیے بہتر حیثیت رکھتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں تعاقب کی جاری کارروائیوں میں فتنہ الہندوستان کے مزید 22 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 روز کے دوران کی گئی کارروائیوں میں کم از کم 177 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز بشمول انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پولیس مختلف مقامات پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر رہی ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مزید نقصانات اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان بلاوایوں میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.